کہا زینب نے اے نانا وعدہ وفا کر کے میں آئی ہوں. کہا زینب نے اے نانا وعدہ وفا کر کے میں آئی ہوں. تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں. کبھی اصغر، کبھی اکبر، کبھی غازی، کبھی قاسم، یہ سب دے کر راضی خدا کر کے میں آئی ہوں. یہ سب دے کر راضی خدا کر کے میں آئی ہوں. اور دیکھا جو اسیران جہنم کو رہا نہ گیا، دیکھا جو اسیران جہنم کو یہ سب سجاد کے صدقے رہا کر کے میں آئی ہوں. تو سجاد بھی آپ کا لقب ہے. ہشام اس وقت بادشاہ تھا، تخت پر فائز ہوا. یہ سیاسی اعتبار سے لوگ پلٹتے رہے ہیں. اب میں تاریخ پوری آپ کے سامنے مختصر ٹائم میں نہیں بتا سکتا کون کون آیا اور اس کا انجام کیا ہوا. تجھ سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا، اسے بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. تو ہشام جب تخت پر فائز ہوا تو چونکہ یہ بھی اہل بیت کا دشمن تھا، خاندان بنو امیہ کا ایک فرد تھا. تو خاندان بنو امیہ میں سارے لوگ ایسے نہیں تھے. حضور کی ازواج مطہرات بھی کئی بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتی. حضرت عثمان غنی جو ہے جلیل القدر سے ابھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. تو لوگ جو ہے وہ نادانی میں پڑھتے ہیں، یعنی بس سنی سنائی باتوں پر اپنے عقائد کو جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سارے صحابہ جلیل القدر تابعین ازواج مطہرات بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی. یہ بھی ایک الگ کہانی ہے. تو ہشام جو ہے یہ اہل بیت کا دشمن تھا، اور تخت پر جب یہ فائز ہوا حج کرنے کے لیے آیا. حج کے موسم میں تو حجر اسود کا طواف کرنے کے لیے گیا. لوگوں کا ہجوم اور ازدحام اس قدر تھا کہ آگے سے راستہ نہیں ملا. امام زین العابدین تشریف لائے، لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے دو طرفہ ہو کر راستہ بنا دیا. حجر اسود تک آپ پہنچے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ، اور وہاں پر آپ نے استلام کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، واپس تشریف لائے. اب یہاں پر ہشام جانتا تو تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ زین العابدین ہے، اس کو پتہ تھا کہ یہ علی ہے، علی بن حسین ہے، لیکن اس نے تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کیا. تجاہل عارفانہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں سب کچھ، لیکن جان بوجھ کے بدتمیزی کے طور پر پوچھ رہا ہے کوئی شخص کہ تم کون ہو، حالانکہ وہ اس کے حسب نسب کو جانتا ہے. اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ. تو تجاہل عارفانہ کے طور پر اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے. تو وہاں پھر بتانے والے بھی موجود تھے. فرزدق ایک شاعر ہے، اہل بیت کا محب ہوا ہے، وہ وہاں پر موجود تھا، اور اس نے جو جواب دیا فی البدی وہاں پر قصیدہ لکھا جناب اس نے. اور اس قصیدے کا بعد میں اس کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. جیل میں رہا. پھر دشمن تھے نا اہل بیت کے، انہوں نے پھر پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو اس نے کہا تو پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحا والبیت یعرفہ والحل والحرم. تو پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جس کے تلووں کے بوسے سرزمین بطحا لیتی ہے. تو تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں یہ کون ہے. اگر پوچھنا چاہتا ہے تو آ میں تجھے بتاتا ہوں. والبیت یعرفہ والحل والحرم. اس کو تو کعبۃ اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کو تو حرم کے رہائشی بھی جانتے ہیں، اس کو حرم کے باہر رہنے والے لوگ بھی جانتے ہیں. کون اس کے متعلق نہیں جانتا؟ اذا رأتہ قریش قال قائلھا. جب کوئی قریشی اس کو دیکھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جن پر خدا نے اپنے کرم کی انتہا کر دی ہے. تو زمینوں پہ راج کرتا ہے، تو لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتا ہے، لیکن یہ وہ ہستی ہے جن کا لوگوں کے دلوں پر قبضہ ہے، جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر رکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جو تاریخ ساز اس نے شعر کہا اور مجھے پورے قصیدے میں جان لیوا شعر تھا. اس نے کہا کہ ہشام یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الختیم اذا ما یستلم.
یہ وہ ہستی ہے کہ لوگ تو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں کہ وہاں سے سعادت حاصل کریں. جب یہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں تو حجر اسود ان سے سعادت حاصل کرتا ہے. اور جب ان کا لمس حجر اسود کو چھو لیتا ہے تو ان کے لمس کو حجر اسود اپنے دامن میں جذب کر لیتا ہے اور اس سے لذت حاصل کرتا رہتا ہے, اس سے سرور حاصل کرتا رہتا ہے.